अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब खैरियत? 3 असूल बना लें, 3 असूल इनको अपना लें, इन पर अमल कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं ये 100% आपसे गारंटी से बात कर रहा हूँ। ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ बदल देंगी। ये आपको अमीर बना सकती हैं, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा और आपकी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों को याद कर लें और इन पर पूरा फोकस करें तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद फारूक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला रूल सबसे पहला रूल ये है कि आपने हमेशा अपनी कामयाबी पर नज़र रखनी है। कामयाबी पर नज़र इसके लिए रखनी है कि आप सारा दिन जो करते हो, जितनी मेहनत आप करते हो, तो आपने शाम को उसको देखना है कि मैंने आज इतना काम किया, इतनी मेहनत की और उसका बायोडाटा क्या है, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मतलब आप कोई भी शोबे में काम कर रहे हो तो आपने ये ज़रूर देखना है कि आप कितने कामयाब हो रहे हो, आपने किस तरह मेहनत की और किस तरह आप कामयाब हो रहे हो, कौन से गोल में आप अच्छे हो। दूसरी बात, आपने एक गोल बना लेना है। मसलन ये जो साल है 2022 है, तो आपने अपनी ज़िंदगी में एक टारगेट बना लेना है कि यार 2023 के मतलब दिसंबर तक मैंने ये काम ज़रूरी करना है, या इतना पैसा जमा करना है, या इतनी सेविंग करनी है, या यहाँ तक पहुँचना है। और फिर आपने वो जो एक टारगेट 1 साल का बनाया उसको छोटे छोटे, साल में 12 महीने हैं तो 12 टारगेट बना लेने हैं। और जब 12 टारगेट बना लेने हैं तो फिर हर दिन अपने टारगेट के हिसाब से कि यार एक दिन मैंने इतना काम करना है, इतनी मेहनत करनी है और इस टारगेट को पूरा करना है। तो फिर आपने अपनी कामयाबी को देखना है। सारे दिन का जो आपने मेहनत की उसका आखिर में शाम को बैठ के बायोडाटा निकालना है कि क्या आपने आज जो काम किया उसमें आपने कितनी कामयाबी हासिल की, क्या आपका टारगेट पूरा हो रहा है, क्या आप वाकई कामयाब हो रहे हो। जब आप इस तरह हर दिन ब दिन खुद को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करोगे और देखोगे कि किन चीज़ों से आपको कामयाबी मिल रही है, तो इंशाल्लाह आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और आपने जो अपने साल का जो एक टारगेट बनाया हुआ है, आप वो उस टारगेट पे भी पूरा उतरोगे। लेकिन उस वक्त तक आप अपने टारगेट पे पूरा नहीं उतर सकते जब तक आप खुद को हर दिन, हर एक दिन के हिसाब से नहीं चलाएंगे। मतलब आप अपने काम पे रोज़ फोकस करेंगे कि मैंने आज इतनी मेहनत करनी है, तो ये 30 दिन इस तरह मेहनत करूँगा तो 1 महीने का टारगेट पूरा होगा। और इसी तरह आपने 12 महीने मेहनत की तो आपने 1 साल का टारगेट पूरा किया। और इसी तरह जो आपका 4-5 साल का या 10 साल का या जितना भी आपने टारगेट रखा है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ये लिमिट है, इतनी देर में चाहिए, ये मेरे पास टाइम है, आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे या अपने दिन के अपने 16 घंटे काम पे तवज्जो देते हो, फोकस देते हो, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और अपने टारगेट के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से काम करोगे तो ज़रूर आप अपने टारगेट में कामयाब हो जाओगे। तो दूसरा रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद दूसरा रूल है, बहुत ही मतलब फेमस रूल है, 80/20। 80/20 का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में आप किसी भी शोबे में देख लें, किसी भी शोबे से आपका तल्लुक़ है, तो आपके एक दिन का हिसाब लगाना है कि एक दिन में आप जितना काम करते हो, जिसमें से 80% काम ऐसा है कि वो एक गैर मामूली है, जिसकी बस एक आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब में 80% काम ऐसे कर रहे हो कि जो सब लोग कर रहे हैं, या 80% लोग ऐसे हैं जो बस चल रहे हैं, वो अपनी जॉब दे रहे हैं, हर दिन आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं और चले जाते हैं, और उनको बस अपनी सैलरी से लगाव होता है। और हालांकि 20% लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम पे इतना फोकस देते हैं कि आप अपने बॉस की नज़र में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हो, बहुत अहमियत के हामिल हो जाते हो। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने उस 20% की बजाय
آپ نے اس 80% کی بجائے 20% جو کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو کہ آپ کو ترقی دے رہا ہے، ترقی کے موقع دے رہا ہے، اس کامیابی پہ نظر رکھنی ہے، اس 20% کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکو اور دن بہ دن آپ ایک کامیاب ترین مطلب اگر جاب کرتے ہیں جس بھی سکل میں کرتے ہیں اس سکل میں کامیاب ہو جاؤ. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ سارا دن کوئی اپنا بزنس کر رہے ہیں چھوٹا موٹا، تو آپ کی جو 80% سیل ہے، 80% جو آپ کے کسٹمر ہیں وہ ایک عادی ہیں جو آتے ہیں معمول کی طرح آتے ہیں، سامان لیتے ہیں چلی جاتے ہیں، اور 20% چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی گروتھ کو زیادہ کر رہی ہیں، جو آپ کے بزنس کو زیادہ کر رہی ہیں. تو آپ نے وہ 20% جو چیزیں جو آپ کے گروتھ کو بڑھا رہی ہیں، جو امپورٹنٹ ہیں آپ کے اسکل کے لحاظ سے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ جو 20% چیزیں ہیں اپنے بزنس کے حساب سے وہ آپ کو ترقی دے رہی ہیں. آپ نے ان 20% چیزوں کو ان پہ فوکس کرنا ہے، ان کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس 20% کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے، نہ کہ اس 80% کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. اس 80% کو آپ نے نیچے لے کے آنے کی کوشش کرنا ہے. مثلاً آپ ایک دکاندار ہو، آپ ایک بزنس کرتے ہو چھوٹا موٹا، تو آپ کے بزنس میں 80% ایسی چیزیں ہیں جو ایک معمول ہیں، جو آپ کو گروتھ نہیں دے رہی، وہ ایک معمولی طریقے سے چل رہی ہیں، اور 20% ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بزنس کو گروتھ دے رہی ہیں. مثلاً کہ ایک آپ اگر دکاندار ہو، آپ کے پاس 20% ایسی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں دوسرے آدمی کے پاس اویلیبل نہیں ہیں، اگر ہیں تو اچھی نہیں ہیں، اگر اچھی بھی ہیں تو ان کی قیمتیں مطلب ڈفرینس ہے بہت زیادہ. آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں اور آپ کی قیمت بھی اچھی ہے، اور کسٹمر آپ کی قیمت کو دیکھ کے آپ کی شاپ پہ آ رہا ہے، تو اس کو آپ جو 20% وہ چیزیں ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کی. آپ تلاش کریں کہ کون سی چیزیں، کون سا کام آپ کرو گے تو جس کا آپ کے بزنس کی گروتھ کے اوپر اچھا اثر پڑے گا، انکم بڑھے گی، آپ کا بزنس کامیاب ہوگا. نہ کہ آپ نے بس جانا ہے اپنے بزنس کے اوپر اور 80% جو سارا دن آپ ایک بزنس کر رہے ہو اس کے اوپر بیٹھ جانا کہ ہاں بس ٹھیک ہے میں آ گیا، میں نے اپنا بزنس کر لیا، میں سارا دن ادھر ہی شاپ پہ بیٹھا ہوں. اگر آپ دیکھو گے کسٹمر کو، دیکھو گے کہ وہ کیا آپ سے مانگ رہا ہے، کیا آپ اس کو دے رہے ہو، آپ کا ریٹ مارکیٹ میں کیسے چلنا ہے، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگے. اس لیے کسی بھی فیلڈ میں ہو تو آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے جس کا آپ کی گروتھ کے اوپر اثر پڑے، نہ کہ آپ نے دوسرے لوگوں کی طرح جو 80% لوگ ہیں جو ایک عام ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک کمپنی میں 100 آدمی ہیں تو 80% لوگ ایسے ہوں گے جو آئیں گے، ٹائم سپینڈ کریں گے اور چلے جائیں گے کہ ہاں جی ہم تو ایک جاب کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے ہمارے 8 گھنٹے پورے ہو گئے، ہماری تو سیلری آ جانی ہے. لیکن 20% لوگ آپ ایسے دیکھیں گے جو بزنس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے، جو کمپنی میں ایسے کام کریں گے جن کا اثر باس کے اوپر بہت زیادہ ہوگا، اور ان کی گروتھ بھی بڑھے گی، ان کی انکم بھی بڑھے گی، انکم بھی انکریز کریں گے اور ان کے ترقی کے چانسز زیادہ ہوں گے. اور ایک دن وہ اتنے کامیاب ہو جائیں گے کہ کوئی بھی کمپنی ان کو مطلب کہیں بھی وہ کام جا کے کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر اتنی قابلیت آ جائے گی کہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی بزنس مین ان کو آسانی کے ساتھ اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ان کے پاس کامیابی ہے، ان کے پاس گروتھ ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سیکھ چکے ہیں. اس لیے اپنی گروتھ کو بڑھانا ہے. تو سر آپ نے وہ ان 20% چیزوں کو، ان 20% جو کام آپ کر رہے ہو جو آپ کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو پکڑنا ہے، نہ کہ آپ نے وہ اس 80% کو دیکھنا ہے. آپ نے اس 80% کو نیچے لے کے آنا ہے، اور اس 20% کام کو جو آپ کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں مطلب ترقی دے رہا ہے اس کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے. وہ 25% 30%، تاکہ آپ اچھے سے بہتر دن بہ دن کامیابی کی طرف چلتے جاؤ. نہ کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی ہمارا تو ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے، ہم تو ایک جاب کر رہے ہیں، جہاں تو ہم ایک بزنس کر رہے ہیں، بس بزنس چل رہا ہے کوئی بات نہیں. اس طرح آپ وہیں رہو گے جہاں جتنا کہ آپ کرو گے. اگر آپ نے کامیابی لینی ہے بزنس میں، کسی شعبے میں، اپنی سکل میں، تو ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھو، کچھ نہ کچھ نیا سوچو، تاکہ وہ کر کے آپ زندگی کے شعبے میں کامیاب ہو سکو.
تو تیسرا اور آخری رول ہے خود کو گروتھ کرنا. خود کو گروتھ آپ اس طرح کر سکتے ہو، چاہے آپ کوئی بھی کام جانتے ہو، کسی بھی شعبے میں ہیں یا اپنی زندگی میں آپ اپنے ارد گرد دائیں بائیں دیکھیں تو کتنے بھی غریب لوگ ہوں گے، اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کے پاس جو ہنر ہے وہ ان کو آپ سکھا سکتے ہو، یا اپنا کوئی بزنس کر کے ان کو ساتھ اٹیچ کر سکتے ہو. جب آپ گرو کرنا سیکھو گے تو کامیابی خود بخود آپ کے قدم چومے گی، آپ کامیاب ہو جاؤ گے، چاہے آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو. اگر آپ ہر دن کسی بھی شعبے یا کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو یا کوئی بھی سکل آپ جانتے ہو، اس کے لیے آپ 10 منٹ بھی زندگی کے سپینڈ کرو گے، کچھ نہ کچھ نیا سیکھ کے کرو گے، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ آپ ایک کامیاب انسان بن جاؤ گے اور آپ بہت زیادہ گروتھ کر کے آگے نکل جاؤ گے. یار بات سیدھی سی ہے، کوئی بھی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے، ہر انسان یہاں دنیا میں آ کے سیکھتا ہے. آپ دیکھو ہزاروں لوگ اسکول کالجز جاتے ہیں لیکن چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بنتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر بننے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن چند ہزار لوگ ڈاکٹر بن پاتے ہیں. یعنی اگر میکسیمم آپ پرسنٹیج لگائیں تو 100 میں سے جو کامیاب ترین ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ 20 سے 30 ہی آپ کو ملیں گے. باقی بس صحیح ہے، وہ ڈاکٹر تو ہو جائیں گے لیکن وہ اتنے قابل نہیں ہوں گے. لیکن جنہوں نے بھرپور کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی، توجہ کے ساتھ اپنا ٹائم دیا ہوگا زندگی کا اس شعبے کو، تو وہ آگے سے آگے ترقی کرنے کے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہوتے جائیں گے اور زندگی کی ہر فیلڈ میں کامیاب بھی ہوتے نظر آئیں گے. تو بہت شکریہ سر، اگر کوئی کمنٹس ہو تو ضرور کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.